ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 امتحان لیے، جن 4 امتحانوں میں آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنایا۔ کوئی اتنے سارے نبی ہیں، کوئی کسی نبی میں اللہ کا کوئی خلیل اللہ نہیں ہے، صرف ایک واحد نبی ہے جو خلیل اللہ ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے 4 امتحان لیے، ان امتحان میں، ان آزمائش میں آپ پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ پہلا امتحان کیا ہے؟ پہلا امتحان یہ ہے کہ آگ میں کود جاؤ، کود گئے۔ دوسرا امتحان آپ نے واقعہ سنے ہوئے، دوسرا امتحان یہ ہے کہ جب آپ کے جو ہے اولاد نہیں تھی، آپ نے دعا کی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو دوسرا امتحان یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ دیا۔ تیسرا امتحان کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی کریں، قربانی کی۔ چوتھا امتحان یہ ہے کہ آپ اکیلے بیت اللہ کو تعمیر فرمائیں، اکیلے بیت اللہ کو تعمیر۔ یہاں گھر کا اگر باتھ روم بنانا پڑ جائے تو اس میں 2 مستری، 4-5 لیبر اور اتنے سارے آدمی ہوتے ہیں جب ایک باتھ روم بنتا ہے، اور یہاں پر اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے۔ 4 امتحان ہیں، جس میں سے تیسرا امتحان کیا ہے؟ وہ قربانی کا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا شہر عراق چھوڑ کر، بابل چھوڑ کر فلسطین کے اندر آ گئے، فلسطین میں آپ کو رہتے ہوئے 86 سال ہو گئے، آپ کی عمر 86 ایئرس کی ہو گئی، آپ بڑھاپے کے قریب آ گئے۔ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کا بڑھاپا آ گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ اور ایک دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں، بیوی سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے، کاش کہ ہماری اولاد بھی ہوتی، اب میرا انتقال ہو جائے گا، ہمارے بعد کون ہوگا جو ہماری نسل کو چلائے گا؟ تو حضرت سارہ جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو مجھے ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی گفٹ میں دی ہے جن کا نام حاجرہ ہے، تو آپ ایسا کر لیں، میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، وہ جوان ہیں، ان سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے ان سے بچے ہو جائے۔ تو حضرت سارہ کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے شادی کی۔ اب شادی کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اولاد تو عطا فرما لیکن نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں بھی لوگ اولاد مانگتے ہیں لیکن نیک اولاد نہیں، میرے کو بیٹی چھوڑنا، اللہ میرے کو بیٹی نہیں ہونا، بیٹی چھوڑنا، بیٹی چھوڑنا۔ بیٹے ہو گئے 5، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے باپ کو گھر سے نکال کر باہر بھگا دیا۔ کیا کرتا 5 بیٹوں کا؟ بیٹے تو ہو گئے لیکن بیٹے پیدا ہوئے فرعون کی شکل میں، کیا کرے گا؟ بیٹے پیدا ہو گئے نمرود کی شکل میں۔ تو اس لیے اللہ سے نہ بیٹا مانگنا ہے نہ بیٹی مانگنا ہے، اللہ سے اولاد مانگنا ہے، نیک اولاد۔ اللہ تو بیٹا دے یا بیٹی دے، جو دینا ہے دے، لیکن نیک دے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد تو چاہیے لیکن نیک اولاد چاہیے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جو نیک ہوگا، بیٹے کی خوشخبری سنائی جو نیک ہوگا۔ اب بیٹے کون ہو گئے؟ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو جنگل میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسے جنگل میں جہاں کوئی انسان نہیں رہتا ہے، جہاں کوئی بستی نہیں ہے، جہاں کوئی پرندہ نہیں رہتا ہے، جہاں کوئی جانور چرندہ کچھ نہیں رہتا، وہاں پر چھوڑ دیا۔ آج جب وہ بڑے ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ جوان ہو گئے، جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے۔ والد صاحب کے ساتھ آدمی کب چلتا ہے؟ جب 13-14 سال کا ہو جاتا ہے، تھوڑا جوان جب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا، یعنی یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ پیسوں سے زیادہ محبت ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے ہر مسلمان کو آزمانا چاہ رہے ہیں کہ پیسوں سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے؟ 3-4 ہزار کی قربانی کرتا ہے یا بہانے لگا کر پتلی گلی سے نکل لیتا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بہانہ لگاتے ہیں، شادی کرا 10 لاکھ کی، بہانے نہیں لگایا، شاپنگ کرا ہر سال اتنی شاپنگ، اتنے پیسے خرچہ کرا، لیکن بہانے نہیں۔ لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو بہانے لگاتا ہے، میں مقروض ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ کو تیری قربانی پسند نہیں ہے، اللہ چاہتے نہیں تو قربانی کرے، اس لیے بچنے کا نہ سوچے بلکہ خوش قسمت سمجھے اپنے آپ کو کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں بھی اللہ کے یہاں اپنا ایک جانور جو ہے قربانی پیش کر رہا ہوں کہ اللہ میری اس قربانی کو جو ہے قبول فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ فلسطین کے اندر ہیں۔ خواب فلسطین کے اندر آتا ہے، کہاں ہے خواب؟ فلسطین کے اندر خواب آیا۔ پہلا خواب کب آیا؟ 8 تاریخ کو آیا، 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم الترویہ بولتے ہیں، یوم الترویہ بولتے ہیں جس کو، یعنی شک کا دن۔ یعنی جب پہلی مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو، اس لیے سارے دن شک میں رہے۔ 8 تاریخ 9 تاریخ کو پھر خواب آیا جس کو یوم العرفہ بولتے ہیں، نہیں پہچاننے کا دن۔ اس دن آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے، آپ نے پہچان لیا۔ 10 تاریخ کو یوم النحر بولتے ہیں، قربانی کا دن۔ 10 تاریخ کو پھر خواب آیا، اس دن آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ مجھے جو قربانی کرنا ہے اپنے بیٹے کی ہی قربانی کرنا ہے، کسی اور کی قربانی نہیں کرنا ہے۔ اللہ جو قربانی مانگ رہے ہیں مجھ سے، میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے، کہاں سے؟ فلسطین سے چلے مکہ۔
اب یہ فلسطین سے مکہ 3000 کلومیٹر دور ہے، 3000 کلومیٹر دور آ رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے۔ یہاں ہم لوگ اپنے جانور کو ذبح کرنے 3 کلومیٹر بھی نہیں جا رہے۔ قصاب کو دے دیا، وہ پتہ نہیں کیسا قربانی کر رہا، کرا کہ نہیں کرا، کئی کسی کو پیسے دے دیے، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ 2000 میں دے دو بھائی 2000، وہاں ہو رہی نہیں ہو رہی، کون کر رہے، کچھ مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرمایا فاطمہ کو، اے فاطمہ کو بلایا گھر سے، فاطمہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت بلال فاطمہ کو بلا کے لے کے آئے۔ فاطمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کیا ہے کہ یہاں پر حاضر رہو، یہاں پر تمہارا جانور قربان ہو رہا ہے، تم یہاں پر حاضر رہو۔ یہاں حضور فاطمہ کو فرما رہے ہیں، اور یہاں جو ہے ہم بچنا سوچتے ہیں کہ 2000 روپے وہاں اتر پردیش میں، یو پی میں 2000 روپے میں، چلو بھائی وہاں دے دو۔ کبھی گیا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، 2-3 ہزار، اس لیے اپنے سامنے قربانی کرائیں۔ 2000-3000 مہنگے گئے تو پرواہ نہیں، لیکن سامنے تو ہے، سامنے تو ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آ رہے ہیں 3000 کلومیٹر دور، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ کس طرح آئے ہوں گے، کتنے دن میں آئے ہوں گے، کتنے سال لگے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے کیسے کیسے آئے۔ اب یہاں آئے، آنے کے بعد بیٹے سے کہا، بیٹے سے پہلے بیوی سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو، وہ ہمارے بیٹے کو ذرا تیار کر دو، میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کے گھر پر دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے تیار کیا، سرما لگایا، نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، چلے گئے۔ ابھی کہا نہیں، صرف چل دیے۔ اب شیطان کے پیٹ میں درد ہوا۔ شیطان جو ہے اتنی آسانی سے کسی کو اچھا کام نہیں کرنے دیتا ہے، اس لیے ہمارے اوپر بھی شیطان بڑا حاوی ہے۔ 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھ لیا تو اب مول صاحب اس کو چور نظر آتا، انہیں سب سے پہلے مول صاحب کو گالی دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کو اپنے آپ کو ورنہ سمجھے کہ بڑا ترم خان ہوں، بڑا 30 مار خواہ ہوں۔ اب شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا، کہا کچھ خبر بھی ہے، تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہاں معلوم ہے، دعوت میں گئے ہیں دوست کے یہاں۔ دعوت میں نہیں گئے، بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ اب حضرت حاجرہ نے کہا، دیکھو حضرت حاجرہ کا عجیب جواب سنو آپ، ہماری آج کی عورت رہتی اچھا تو وہ کیا جواب دیتی ہے بولتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اچھا ایسا کبھی ہوا ہے کسی باپ نے اپنے بیٹوں کو ذبح کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوا تو نہیں ہے لیکن آج ہوگا۔ آج کیوں ہوگا؟ آج اس لیے ہوگا کہ آج اس کو اللہ کا حکم ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا شوہر جو ہے ابراہیم وہ نبی ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو اپنے بیٹوں کو ذبح کرو۔ اس نے کہا ارے 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 یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب شیطان خوش ہوا۔ شیطان نے کیا سوچا، انہیں چیخیں گی، چلائیں گی، رول مچائیں گی، اور وہاں جائے گی، چھینے گی بچوں کو، اور وہ کرے گی، واویلا مچائے گی، اور پوری بستی کو جمع کرے گی، کیونکہ وہاں تو جب تک بستی بچ چکی تھی تو بستی کو جمع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کس طرح کہ غلطی اس طرح ہو گئی، مجھے بتا کے جاتے تو میں بھی ساتھ میں جاتی، میں بھی ہاتھ پکڑتی، پیر پکڑتی، میں بھی گلا پکڑتی، اکیلے کس طرح قربانی کریں گے، جب اللہ نے مانگی تو میں بھی ساتھ میں قربانی کراتی۔ اب شیطان حیران ہو گیا۔ اب آج کی اگر عورت رہتی تو کیا بولتی، ارے نالائق ناسپیٹا اتنے دن میں آیا اور بدبخت اتنے دن میں آیا اور آج ہی بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اور آج کل تو عادت یہ ہے کہ عورت جب تک بچوں کو باپ کے خلاف بھڑکاتی ہے، جب تک بھڑکاتی نہیں اس کو جو ہے چین نہیں ملتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ پیچھے سے اپنے شوہر کی تعریف بچوں کے سامنے کرے۔ شوہر کو چاہیے جب اس کی بیوی نہ ہو تو پیچھے سے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کرے، تو جب ان کی دل میں محبت بیٹھے گی۔ یہاں کیا ہے، یہاں جب شوہر چلا گیا پورے دن بیوی اپنے بچوں کے سامنے شوہر کی برائی کرتی رہتی، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ بچے میرے فرمانبردار ہوں گے، بچے بعد میں اس کی بھی فرمانبردار نہیں ہوتے، دونوں میں سے کسی کے بھی فرمانبردار نہیں ہوتے۔ تو چاہیے بچوں کو عورت کی غیر موجودگی میں مرد تعریف کرے، مرد کی غیر موجودگی میں عورت تعریف کرے بچوں کے سامنے، تو ان دونوں کی عزت بچوں کی نظر میں اوپر آئی ہے۔ تو یہاں حضرت حاجرہ نے کہا کہ میں بھی ساتھ میں جاتی، ہاتھ پیر پکڑتی تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب ادھر شیطان جو ہے پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ اب ادھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا شیطان، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر شیطان نے کہا کہ یہ تو شیطان کا خواب ہے، تم کیوں اس خواب پہ عمل کرنا چاہتے ہو، چھوڑو اس خواب کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 مرتبہ کنکری ماری، 3 مرتبہ جو ہے 7 کنکری ماری۔ تو اللہ کو ان کا کنکری مارنا، دیکھو حج اس سے پہلے بھی تھا، لوگ اس سے پہلے بھی حج کرنے جاتے تھے لیکن کنکری نہیں مارتے تھے۔ اب آج تک کسی نے کنکری ماری بھی نہیں اور اللہ نے ان کو کہا بھی نہیں، انہوں نے خود سے کنکری ماری، لیکن خود سے جو کنکری ماری اللہ نے اس کو عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ آج جب حاجی حج کرنے جائے گا، کتنا بھی بڑا حاجی ہو، چاہے وہ مول صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، عام آدمی ہو، حافظ صاحب ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، نبی ہو، لیکن ان کو حکم یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح کنکری مارو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری ہے۔ آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پتھر ہے، لیکن بس اللہ نے چاہا اور اللہ کو یہ پسند ہے، ان کی ادا پسند آئی، بس پتھر کو مار رہے ہیں۔
کتنے لوگ تو جو ہے وہ ایمان سے کچھ سمجھ میں نہ آ، ایمان ہی چھوڑ دیا کہ آپ پتھروں کو مار رہے ہیں۔ بھائی ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے پتھر کیا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس ہمیں وہ کام کر گزرنا ہے۔ تو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ شیطان کو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری، آج بھی کنکری وہیں پر اسی جگہ پر جہاں جہاں انہوں نے کنکری ماری آج بھی اسی جگہ پر جو ہے کنکری ماری جاتی ہے، اور ایک کنکری مارنے پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، ایک اتنا بڑا گناہ معاف جس گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلے جائے، ایک کنکری مارنے پر اتنا بڑا کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب شیطان یہاں بھی حیران ہو گیا، اب شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، تو اسماعیل علیہ السلام نے والد صاحب سے کہا، تو والد صاحب نے ان کو بتایا ایسا شیطان کے بارے میں، تو کنکری ماری ختم۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مقام نہر جہاں مینا ہے، مینا میں ایک مقام نہر ہے جہاں حاجی قربانی کرتے وہاں لے کر آئے، ابھی بتائے نہیں، یہاں لا کر ان کو بتا رہے ہیں، کیا قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ بیٹے کہا۔ یہاں تو آج کل والد صاحب ایسے ظالم والد صاحب ہے کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے تیار نہیں ہے، والد صاحب گالی دے کے بات کرتا ہے، جو والد صاحب اپنے بیٹوں سے گالیاں دے کر بات کرتا ہے، اب یہ سوچے کہ اس کے بیٹے اس کی عزت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جام کے پیڑ پہ جام ہی لگتے ہیں، جام کے پیڑ پہ کبھی جامن نہیں لگتے، انار کے پیڑ پہ کبھی موز نہیں لگتے، آم کے پیڑ پہ کبھی موز نہیں لگتے، تو جو آدمی جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، یہ نہیں پوچھ، یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی چل لیٹ تم کو قربان کرنا ہے، کہا کہ تیری کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے، کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں؟ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے جو ذبح ہو، اب تو بتا فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اب انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، قال یا ابت افعل، دیکھو یہاں پر جو لفظ ہے نا قال یا ابت افعل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام نے اتنی جلدی کہا یا ابت افعل، یعنی یا ابت افعل ہونا چاہیے تھا، لیکن کہا یا ابت افعل کہ ابا جان جلدی کر گزریے، کچھ بھی نہیں سوچا ہے کہ جو میرے والد صاحب بول رہے ہیں وہ سچ ہے۔ یہاں والد صاحب کی رائے سننے تیار نہیں ہے بچہ، یہ بولتا ہے کہ بیٹا اگر ذرا بڑا ہو گیا تو بولتا ہے کہ والد صاحب میرا کھوسٹ ہو گیا، اس کو نہیں معلوم بھائی اس کے بال سفید ویسے ہو گئے کیا، اس نے پوری زندگی کھپائی ہے، تجھے جوان کیا ہے، جب تجھے پیشاب کرنا نہیں آتا تھا انہیں ہاتھوں میں لے کر تیرا پاخانہ پیشاب دھوتا تھا، اتنا جوان کر دیا ہے، آج جوان ہونے کے بعد بیٹا بولتا میرا باپ کھوسٹ ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، سب کچھ میرے کو معلوم۔ اور یہاں کیا فرما رہے یا ابت افعل، جو آپ کو حکم ملا ہے، جو آپ کو کرنا ہے آپ کر گزریے، آپ سچ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ گھبرائے نا، آپ ڈرے نا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں کہیں، آپ کر گزریے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، جب لٹانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام نے 4 باتیں بولی۔ دیکھو والد صاحب کی عمر کتنی ہے، 86 سال کی عمر میں تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہاں 13 سال کے ہیں، تو 86 کے بعد 13 سال لگائے تو 99 ایئرس ہوتے ہیں۔ 99 ایئرس کا ایک آدمی کتنا بوڑھا بزرگ آدمی ہوتا ہے، اتنا آدمی تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے سبزی ترکاری نہیں کر سکتا، یہاں اتنا بوڑھا آدمی یہاں ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم تھا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے، ان کو تو یہ معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی قربانی اللہ نے مانگی ہے، لہذا مجھے تو اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا آگے کیا ہونے والا، کچھ بھی نہیں معلوم، بس وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 99 ایئرس کی عمر ہے، ہاتھ اس عمر میں تو ہاتھ بھی کانپتے ہیں، ہاتھ بھی۔ تو اب یہاں پر جب لٹا دیا گیا تو اسماعیل علیہ السلام نے 4 بات بولی ہے۔ چھوٹے بچے دیکھو ان کی جو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی گفتگو وہ پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں نازل فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو انہوں نے 4 بات کہی۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات کیا کہا کہ آپ ایسا کریں اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں ابا جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں کہ آپ کی نظر جب میری نظر پر پڑیں گی، آپ کی آنکھیں میری چہرے پر پڑیں گی تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کانپنے لگے، آپ قربانی نہ کر سکے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ میرے والد کاش کہ تم مجھے پہلے بتاتے تو میں اپنی والدہ کو آخری سلام بول کے آتا، اب میں آپ کو سلام بول رہا ہوں، میرا سلام میری والدہ کو بول دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے الٹا لٹائیں،
الٹا لیٹا ہے. اگر مجھے سیدھا لٹائیں گے تو میرے خون سے، میرے گلے سے جو خون نکلے گا وہ آپ کے کپڑوں پر گرے گا اور آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے آپ کے کپڑے گندے ہوں، اور اس خون کو جب میری والدہ دیکھے گی تو میری والدہ کو بڑی تکلیف ہوگی. تو آپ ایسا کریں، مجھے الٹا لٹا دے. اور چوتھی میری وصیت یہ ہے کہ میرا کرتا نکال دے. یہ میرا کرتا میری والدہ کو لے جا کر دے دے کہ جب میں قربان ہو جاؤں گا، جب میں ذبح ہو جاؤں گا، جب بھی میں اپنی والدہ کو میری یاد آئے گی تو میرا کرتا دیکھ کر مجھے یاد کر لے گی. تو اللہ کو ان کی باتیں اتنی پسند آئی تو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب انہوں نے پیشانی کے اوپر لٹا دیا، سیدھا نہیں بلکہ یہ سیدھا. اب ایسا نہیں ہے اب کوئی آدمی پیچھے سے جانور کی قربانی اب نہیں ہوگا، وہ ان کی بات تھی. انہوں نے اس لیے کہ ان کے جذبات تھے، وہ ان کے ایسے جذبات تھے کہ یہاں ایک آدمی اپنے گھر میں بکرا جو قربانی کرتا پالتا نہیں ہے، 2-3 دن پہلے لے کے آتا ہے. آپ ایسا کریں 6 مہینے پہلے بکرا لے کر آئیں یا اپنا پالتو بکرا ذبح کریں. جب پالتو بکرا ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبح کرنے سے پہلے گھر کے سارے لوگ رونے لگتے ہیں. اتنی محبت ہو جاتی ہے ایک جانور سے، ایک جانور سے اتنی محبت ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ پال کر دیکھیں. اور یہاں اپنے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو جب انہوں نے الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تو چھری چلا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری اور ان کے گردن کے درمیان ایسا ایک پیتل اور تانبا حائل کر دیا کہ وہ چھری ان کو ٹچ نہیں ہوتی ہے، چھری ٹچ نہیں ہوتی. یہ چھری پر زور لگا رہے ہیں اور اپنا گھٹنا ان کے جو یہاں پر رکھا ہے، اپنے ان کے کمر پر رکھا ہے اسماعیل علیہ السلام کی، اور چھری پر پورا وزن دیا. اب چھری چلتی نہیں ہے، پریشان ہو گئے. انہوں نے چھری کو پھینکا، چھری کو دھار لگا رہے ہیں، چھری کو پھینک رہے ہیں، پھر دھار لگا رہے ہیں، پھر کاٹ رہے ہیں. اب چھری کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم خلیل اللہ ہو. ایک جلیل اللہ، ایک جلیل بھی ہے. خلیل کی آواز یہ ہے کاٹ، لیکن ایک جلیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں کاٹ. میں کس کی باتیں مانوں، میں کس کی بات مانوں؟ لہذا مجھے اس کی بات ماننی ہے جو تم سے بڑا ہے. تو اس ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں کاٹ رہی نے چھری کو زور سے. تو جب چھری کو زور سے چلایا تو ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا رہے ہیں، اوپر سے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو جو اللہ نے اس وقت آواز نکلی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا. آپ نے اپنے خواب کو. اب یہ آواز آ رہی ہے اور یہاں کاٹ رہے ہیں، گردن کٹ گئی. اب ان کو نہیں معلوم کس کی گردن کٹی ہے. آنکھیں بنی ہوئی ہیں، آنکھیں بنی ہوئی ہے. جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی، سوچا میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے، تو دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے کھڑے ہوئے. یہاں پر ایک دمبا ہے. جیسا بیٹے کو دیکھا تو خوش نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ خوش ہو گئے میرا بیٹا بچ گیا، ایسا نہیں، بلکہ دیکھا تو آپ ایک دم سے ناراض ہو گئے. اللہ سے بات کی، یا اللہ کیا میری قربانی آپ کو پسند نہیں آئی؟ میری قربانی آپ کو پسند نہیں آئی؟ تو آگے اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جو آپ نے کام کیا ہے بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس مینڈے کے بدلے، اس دمبے کے بدلے آپ کے جو ہے بیٹے کو بچا لیا ہے. ہمیں آپ سے آپ کے بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، ہمیں تو آپ کی آزمائش مقصد تھی، آپ کا امتحان لینا مقصد تھا کہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، ہم سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ اب بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں جو بینک میں پیسے بھرے ہوئے ہیں لاکھوں روپے، ان لاکھوں روپے سے زیادہ محبت ہے یا ایک چھوٹا سا جانور سے اللہ کے راستے میں قربان کرنا اللہ کے لیے کرتے ہو؟ اللہ سے زیادہ محبت ہے، پیسوں سے زیادہ محبت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، نیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے جس آدمی پر قربانی ہے اب وہ قربانی کرنے کی کوشش کرے. اب یہ جو مینڈا تھا، یہ جو مینڈا جو ذبح کیا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں اب جس طرح بھئی جانوروں کو ذبح کر دیا کھا لو، یہ کھانے کا اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں تو اپنے جو جس طرح میں ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، اپنے جانور کو لے جا کر پہاڑوں پہ رکھ دیتے، اوپر سے ایک آگ آتی جلا دیتی تھی، اوپر سے آگ آتی جلا دیتی. جس کا جل گیا اس کا قبول ہو گیا، جس کا نہیں جلا انہیں رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا. سارے لوگ اس کو تانا دیتے، گالیاں دیتے تھے، سارے لوگ اس کو ذلیل کرتے تھے کہ تیری نیت میں کھوٹ ہے، تیری نیت میں فطور ہے، کہ تیری نیت اچھی نہیں ہے. آج معلوم میں نہیں ہو رہا کس کا قبول ہوا کس کا نہیں ہوا. کیا کرنا؟ ذبح کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے اور رشتہ داروں کو غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اگر وہ معاملہ ہوتا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جب مینڈے کو ذبح کیا تو نہیں معلوم، اس وقت بھی کھانے کا نظام نہیں تھا، اس وقت بھی کھانے کا کوئی نظام نہیں تھا. تو اس طرح انہوں نے کیا کام کیا، ذبح کرنے کے بعد جنگلوں میں رکھ دیا، چرندے اور پرندے آئے اس کو کھا گئے. اس کا جو سر تھا، اس مینڈے کا جو سر تھا وہ کعبے میں لٹکا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی وہ سر، اس مینڈے کا سر کعبے میں لٹکا ہوا تھا. لیکن حضور کے جانے کے بعد حجاج بن یوسف ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے زمانے میں بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی. بیت اللہ شریف میں آگ لگی، وہ کس طرح آ کے آگ لگی وہ لمبا واقعہ ہے. تو آگ لگی، اس آگ میں جب وہ آگ لگی بیت اللہ شریف کے اندر تو اس آگ لگنے کی وجہ سے یہ مینڈے کا سر بھی جو ہے جل گیا. اب تک یہ مینڈے کا سر یہاں پر موجود تھا. اب یہ مینڈا کون سا تھا؟ یہ مینڈا وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے مینڈا پیش کیا.
اللہ نے اس مینڈے کو قبول فرمایا، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جب پالا، جنت میں اس کی پرورش کی اور اس کو موٹا تازہ کیا اس واقعے کے لیے، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا کر ان کے لیے اسی مینڈے کو اتارا، اسی مینڈے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قربانی کی۔